السلام علیکم۔ آج 4 تاریخ فروری کی۔ پچھلے مہینے یعنی جنوری میں کہیں ہم لوگ بڑے سلو ہوئے تھے، کام سائٹ پہ اتنا ہے نہیں، بس مسائل ہیں، کام چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، تو مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ تھوڑا ذرا خوش کیا جائے بچوں کو، لوگوں کو، انجینئرس کو، سائٹ پہ کام کرنے والوں کو۔ سو فیصلہ کیا گیا کہ ہم 1 فروری کو پکنک منائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بس سائٹ کے لوگ ہوں گے، سارے فیملیز کو نہیں لانا۔ ٹھیک ہے جی۔ جگہ انہوں نے بتایا کہ جی ایک ہے یہاں قریب، ایک کسی کی زمین ہے سائٹ پہ، ہمارے ایک صاحب ہیں حسام، ان کی زمین ہے، وہاں چلتے ہیں، وہاں کچھ ہلا گلا ہوگا، کچھ کھانا پینا کریں گے۔ میں نے ٹھیک ہے چلے جائیے۔ سائٹ سے ہم نکل آئے، میں گھر آیا، گھر آ کے میں نے چینج کیا، 5 بجے میں گھر سے نکل پڑا۔ میں کہا تھوڑی دور جانا ہے، 20-25 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا راستہ ہوگا زیادہ۔ میں جناب گھر سے نکلا اور ایک طرف یہ غلطی یہ ہوئی کہ تھوڑا سا گھر سے دور جا کے نا، میں نے ایک غلط راستے پہ جا کے ایکچولی وہاں سے میں نے گوگل کو کھولا، آن کیا، اور گوگل میپس کو ڈائریکشن مانگی، اس نے کہا اس طرف چل پڑے، میں چل پڑا۔ وہ جہاں جہاں گوگل والی باجی جو ہے مجھے کہتی گئی، میں ادھر مڑتا گیا، حتیٰ کہ میں نے غور کیا کہ میں منا کے اندر پہنچ چکا تھا، منا کے خیموں کے اندر۔ میں کہا یہ کیا، میں کہاں آ گیا ہوں؟ وہ تو کسی اور ہی طرف تھی وہ جگہ۔ میں نے پھر گوگل سے پوچھا جی آپ کدھر جانا؟ جی چلے چلتے ہیں۔ میں چلا گیا، وہاں آگے دیکھا تو سڑک کے بیریئر لگے ہوئے تھے۔ وہ چونکہ وہ راستے حج کے علاوہ بند رہتے ہیں نا، وہاں بیچ میں ہیں 1-2 راستے، سڑکیں ایسی ہیں جو کھلی رہتی ہیں، مگر موسٹلی بند ہوتی ہیں زیادہ تر، خاص طور اندرونی سڑکیں جو ہیں۔ وہاں گھس کے ایسے گند نہ کرے، کوئی فضول کام نہ کرے وہاں پہ کوئی۔ تو راستوں میں بند کیا ہوا تھا، بیریئر لگایا ہوا تھا۔ میں نے واپس چلتے، میں نے وہیں سے گاڑی یو ٹرن لیا اور چل پڑا۔ آدھا پونا کلومیٹر گیا ہوں، جہاں سے میں آیا تھا نا، وہاں پر بھی لیبر کے لوگ بیریئر رکھ کے جا چکے تھے۔ اب میں ان دونوں بیریئر کے درمیان پھنسا ہوا، اور صحیح کرتے ہیں نا صفا مروا کے دوران، ایسے جا رہا ہوں آگے پیچھے، سمجھ نہیں کیا کروں۔ ایک طرف فینس لگی تھی بڑی سی، وہاں سے بھی نہیں نکل سکتا تھا، دوسری سائڈ پہ بہت اونچا فٹ پاتھ تھا۔ میری گاڑی طاقتور تو ہے، مگر اتنی نہیں ہے کہ اس فٹ پاتھ کے اوپر چڑھ جاتی بغیر ٹوٹ پھوٹ کے۔ اب میں اسی مخمصے میں تھا، کیا کروں۔ جب مزے کی بات ہے وہاں میرے فون کے سگنل بھی غائب، کیا پریشانی آ گئی۔ آخر مجھے 45 منٹ کی پریشانی کے بعد ایک نظر آیا، پولیس کی گاڑی نظر آئی دور سے۔ میں نے دور سے اس کو ویو کرنا شروع کیا، ارے بھائی سننا، بھائی سننا۔ وہ آ گئے، پہنچ گئے میرے پاس، مہربانی سے انہوں نے پھر میری مدد کی، مگر انہوں نے یہ کی کہ وہ ایک اور کہیں دور گئے، وہاں سے جا کے وہ لیبر کے 2 بندوں کو بھیجا، انہوں نے ان کو جا کے بتایا کہ یہ بیریئر ہٹاؤ، اور وہ پولیس والا خود وہاں کھڑا ہو گیا نا کہ ادھر بھاگے نا، کیونکہ شام کے 5 سے اوپر ہو چکا تھا ٹائم۔ پھر وہ بندے واپس گئے لیبر کے، اور انہوں نے جا کے ہٹایا، بلایا ایک فورک لفٹ والے کو، وہ آیا، اس نے آگے بیریئر اٹھائے، پھر کہ میں خدا خدا کر کے وہاں سے نکلا۔ ان پولیس والوں نے میری رہنمائی کی کہ گوگل کو چھوڑو، ہم تو بتاتے ہیں فلاں راستے سے وہاں چلے جاؤ۔ اس نے جگہ بتائی، میں نے اسے پوچھا آپ نے گھر کا، میرے گھر کا مجھے ایڈریس بتا دیں، بتایا میں نے یہاں جانا ہے۔ اب میں میرے گھر پہنچا، پھر وہاں جا کے میں نے ایک اونچی سڑک کے اوپر آ گیا جہاں سگنل ٹھیک تھے، میں نے دیکھا کہ سگنل آ رہے ہیں، وہاں سے میں نے راستہ پوچھا گوگل سے، بھائی اب بتا۔ اس میں سیدھی سڑک پہ ڈالا، میں ایسے 20 منٹ میں پہنچ گیا۔ لیکن میں گھر سے 5 بجے نکلا تھا، وہاں پہنچا میں 7 بجے، جہاں مجھے 5:30 پہنچنا چاہیے تھا۔ بڑا مزہ تو آیا نا۔ وہاں پہنچا تو این کھانے کے وقت، یعنی بندہ کسی جگہ اس طرح ولیمے میں جائے تو فالتو بیٹھنا نہ پڑے، جاتے ہی کھانا کھل گیا۔ ہم نے چاول کھائے، گپے شپے ماری 2-4 لوگوں سے ملے، ایک آدھ مٹھائی کھائی، واپس۔ اچھا، اب میں جب وہاں، وہ پکنک کی جگہ جو ہے نا، وہ پکنک کی کیا جگہ تھی، بس ایک قالین بچھا کے نا ریت پہ، ایک چبوترا سا بنا تھا پتھروں کا جو قدرتی تھا، ان لوگوں نے نہیں بنایا ہوا تھا، اور اس کی ایک سائڈ انہوں نے ایک وہ شامیانہ سا لگا رکھا تھا، اور اس کے جو تک اس کی اوٹ میں ہوا بہت تیز تھی، باقاعدہ ٹھنڈی اور تیز ہوا تھی، درمیان میں شامیانے کی آگے سے ہٹ کے
ایک درمیان میں الاؤ جلایا ہوا تھا لکڑی کا، انگیٹھی بنائی تھی وہاں انہوں نے پہلے سے اینٹوں سے کھدائی کر کے، اور ایک سائڈ پہ کیٹرر کی وین کھڑی تھی، وہاں سے چاولوں کے تھال لا کے بیٹھ کے ایک تھال میں 4-5 آدمی کھانا کھا لیتے ہیں، وہاں سے جب کھا رہے تھے میرے پاس چونکہ پلاسٹک کا چمچ موجود تھا میرے لیے، میں اسے کھاتا رہا، باقی لوگ کھاتے جو بھی کھا رہے تھے، خیر یہی کھانا تھا، مگر کمپنی اچھی تھی، لوگ باغ اپنے کمپنی کے تھے، گپ شپ مارتے رہے. گو کہ مجھے ذاتی طور پہ ایسی پکنکس پسند نہیں ہیں. وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی شکل ہم دن میں دیکھتے ہیں وہی شام کو پکنک میں مل جائیں گے، یہ کیا بات ہے؟ کچھ نیا پن جو ہوتا ہے نا، کوئی نئے لوگوں کا ملنا، کوئی شغل ہو، کوئی مزے کی بات ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بری جگہ تھی، بہت جیسا میرے تصور میں تھا ویسی نہیں تھی. جیسے کوئی باغ شاغ لگایا ہوا کسی نے، کوئی کھیت ہوں گے، ایسا نہیں تھا، ریت ہی تھی بس. وہاں کا مین پروڈکٹ جو ہے وہ ریت ہے، تو وہی تھی. میں نے عرب ریجن میں 2 دفعہ اور پکنکس اٹینڈ کی ہیں، وہ دونوں دبئی میں تھیں. ایک تو ہم نے کلائنٹ کے ساتھ گئے تھے، اس نے انوائٹ کیا تھا شہر سے دور ڈیزرٹ سفاری. وہاں گئے جناب تو بہت فضول پکنک تھی وہ. فضول اس لحاظ سے کہ ان لوگوں نے خواہ شور شرابہ مچا رکھا تھا. لوگ ہم 10-12 ہی تھے. وہ 2 میوزک بجانے والے، ایک دف والا اور ایک عود والا لے کے ساتھ گئے ہوئے تھے. بڑا سا ڈیک بھی رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور وہاں 2 رکعت سائیں بھی لائے ہوئے تھے. فضول کی وہ مٹک نہیں ہے وہاں پہ، شور شرابہ ہنگامہ زیادہ تھا. وہ کعوہ پی رہے ہیں اور جناب وہ رقص دیکھ رہے ہیں. اٹ واز ناٹ سم تھنگ وچ آئی لائکڈ. پھر ایک اور کلائنٹ ہمیں لے کے گیا ایک اور ڈیزرٹ سفاری، اس کا مزہ ہے. صحرا میں جا کے جب ہم روشنی شہر میں نظر بند ہو گئی تھی نا، تو وہاں انہوں نے گاڑیاں کھڑی کر دی ایک نیم دائرے میں. 4-5 جیپس تھیں، 4 ویل گاڑیاں تھیں. تو ان کی سائڈ پہ انہوں نے، ان کی ایک سائڈ پہ دائرے کے اندر والی سائڈ پہ قالین بچھا کے ہم لوگ بیٹھے. دائرے کی گاڑیوں کی باہر والی سائڈ پہ ایک انہوں نے لگائے تھے، شیٹیں لگائی ہوئی تھیں ساؤنڈ ایبزارپشن کی، اور ان کی اوٹ میں ایک جنریٹر رکھا ہوا تھا، اور اس کی مدد سے اندر وہاں روشنی کی گئی تھی دائرے کے اندر. بس وہاں ہم نے کچھ بڑا لمبا چوڑا کھانا بھی نہیں تھا، پہلے سے میرینیٹ کیے ہوئے تکے شکے رکھے ہوئے تھے. وہ ایک طرف ہم نے انگیٹھی جلائی ہوئی تھی، اس میں تکے بون کھا رہے تھے، قہوہ پی رہے تھے، پانی شانی پی کے کسی نے ایک آدھے کولڈ ڈرنک پی ہوگی. وہاں ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے، آسمان کا نظارہ کر رہے صحرا میں. وہ ایک عجیب منظر تھا، خاموشی. 1-2 لوگ تو شاید سو بھی گئے ہوں گے، اور میں آرام سے گاؤں تک کی ٹیک لگا کے آ کے بیٹھا ہوں، رات کو دیکھ رہا ہوں. وہ ایک اتنا خوبصورت منظر تھا، صاف آسمان، خاموشی. ایک خاموشی کا بھی نا ایک اپنی آواز ہوتی ہے، شاید اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے. ادھر لوگ ہیں مگر چپ ہیں، یا آپس میں آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں. کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی ایسے ہی حکا جو ہوتا ہے شیشہ وہ پی رہا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، کوئی تسبیح کر رہا تھا. مزے سے بیٹھے ہوئے آرام سے ریلیکسڈ. ہم لوگ وہاں کچھ گھنٹے رہے تھے مگر اتنا مزہ آیا تھا. آئی فیلٹ سو ریلیکسڈ کہ میرے لیے وہ بتانا مشکل ہے. بہت لطف آیا تھا. یہ بھی پکنک کی قسم تھی، مگر یہ بہت اچھی پکنک تھی، بہت مزہ آیا تھا. اس کے علاوہ بھی میں پکنکس پہ گیا ہوں، وہ زیادہ ہنگامہ خیز تھیں. لڑکپن میں بہت سال پہلے بھی، یعنی لڑکپن سے آگے آ چکا تھا اور ملکوں میں اور شہروں میں، مگر اس وقت میں انہی بات کرنی چاہتا تھا. ایک تو مزے کی بات یہ میرا دیر سے پہنچنا، اور بس ایسا ہی ہے. مجھے ایک ایسی بات یاد آ گئی. میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کے ہیڈ آفس میں ایک رواج ہے کہ عید الفطر جب کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں جب، تو ان کے فوراً بعد پہلے ورکنگ ڈے پہ ہیڈ آفس میں ایک ناشتہ ہوتا ہے. تو میں ایک مرتبہ، مجھے یہ بات بھول گئی ہوئی تھی کہ آج وہاں ناشتہ ہوگا، کام وام کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. میں نے کچھ ڈرائنگ جمع کروانی تھی. میں وہاں ڈرائنگ کا ڈھیر اٹھایا وہاں لے کے پہنچ گیا. وہاں سب لوگ جناب کھانا پینا چل رہا ہے، اور باہر کمپنی کے گیٹ، دفتر کے گیٹ کے ساتھ ہی نا لابی کے اندر 7-8 افراد بڑے معززین سعودی لباس میں اور سفید، انہوں نے اپنا نا جو ہوتا ہے توپ پہنا ہوا سفید. 3-4 آدمی بڑے ان کی ہم شکل، ایک جیسی شکلیں ہیں ان کی، بڑے نفیس طبع، صاف ستھرے
اور بڑے پیار سے اخلاق سے ہر ایک سے پڑھ کے مصافحہ کر رہی ہیں، سلام دعا کر رہے ہیں، حال چال پوچھ رہے ہیں. ان سے میرا تعارف ہوا. مجھے تب پہلی بار پتہ چلا کہ یہ 3 افراد جو کھڑے ہیں یہ تینوں اس کمپنی کے مالکان ہیں، صباح المطلق اور عبدالسلام المطلق. آئی واز سرپرائزڈ. میں ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، اور انہوں نے مجھے پہلے ظاہر نہیں دیکھا ہوا تھا، مگر ان سے مل کے بڑا ایک عجیب سا اطمینان سا ہوا نا کہ بڑے ایک نفیس طبع کے آدمی تھے، بہت عمدہ لوگ تھے وہ تو. اور ہیں، اللہ کو سلامت رکھے، زندگی عطا فرمائے. بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ باقی پکنکس جو میں نے انجوائے کیا ہے بڑا بہت زیادہ انجوائے کیا ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں حاضر ہوں گا. فی الحال تو بس السلام علیکم، پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.